حضرات کی خدمت میں جس موضوع پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں، جس کا نام ہے عقیدہ پیران پیر یا عقیدہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ سب انہی کے اقوال میں نوٹ کر رہا ہوں، جاؤ کتاب غنیۃ الطالبین میں اٹھا کے دیکھو، ایک بات بھی غلط ہو تو جو سزا چاہو میں تیار ہوں دینے کے لیے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 19 ربیع الثانی 1442 ہجری مطابق 4 دسمبر سن 2020 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں جس موضوع پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں وہ میرا پچھلا ہی موضوع سے متعلق اہم ٹاپک ہے، اور جس کا نام ہے عقیدہ پیران پیر یا عقیدہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سے محبت کے تقاضے کیا ہونے چاہیے۔ بڑا اہم موضوع اور بڑی اہم باتیں ہیں جس کی طرف میں آپ حضرات کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، اور اس کا بنیادی سبب یہی ہے کہ امت مسلمہ کا ایک کثیر طبقہ اس تعلق سے گمراہیت کا شکار ہے، اور اس توے پر اپنی روٹیاں سینک کر اپنی شکم پروری کر رہا ہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے ایک تو یہ کہ بہت کم معلومات اردو زبان کے اندر موجود ہیں۔ عربی زبان، چونکہ وہ عربی تھے تو وہ ایرانی، لیکن اصل میں وہ عرب بغداد کے اندر آ کے انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور وہاں پر انہوں نے اس کو اپنا مقر بنایا، اپنا مرکز بنایا دعوت و تبلیغ کا، دعوت و ارشاد کا، جس کی وجہ سے وہ وہاں بغدادی کے نام سے وہ مشہور ہوئی ہے۔ 488 عیسوی کے اندر ان کی جو ہے پیدائش تقریباً ہے 5ویں صدی میں، اور 6ٹھی صدی تک ان کی وفات ہوئی ہے۔ بہرحال وہ دور بڑا ہی بھیانک اور خطرناک عالم اسلام کا دور تھا، بنو عباسیہ کا دور تھا۔ ہر طرف چھوٹی چھوٹی مسلمانوں کی ٹکڑی ٹکڑی میں ریاستیں موجود تھیں، مسلمان سیاسی طور پر، دینی طور پر انتشار کا شکار تھے، اور چاروں طرف سے یوں سمجھیے کہ فاطمیین کا ایک طرف مصر کے اندر شیعوں کی حکمرانی تھی، تو ادھر بلاد شام اور ایران، اور اس طرف سے وہاں بھی شیعہ رافضیوں کی حکمرانی تھی۔ بیچ میں ایک بغداد تھا جہاں پر بعد میں بہرحال آل بویہ کا قبضہ ہوا جو خود بھی شیعہ تھے۔ الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرف سے اسلام کو مٹانے کی سازشیں کی گئی تھیں۔ اسی دوران ایک شخص، ایک عظیم شیطان خبیث
حسن ابن صباح نام کا، جس نے اپنی ایک جھوٹی جنت بنائی تھی، صحراؤں میں پہاڑوں میں رہتا تھا، وہ مغرب اور جزائر کے بیچ کے جو پہاڑ تھے وہاں الجیریا کے، وہاں وہ چھپا ہوا چوہے کی طرح بیٹھا تھا اور نوجوانوں کو گمراہ کر کے وہ اپنی بنائی ہوئی خود ساختہ جنت میں لے جاتا، جہاں انہیں حشیش پلاتا تھا۔ وہ حشیش جو ہیروئن اور چرس اور بھنگ کی طرح ہوتی تھی، جیسے آپ جانتے ہیں، وہ پلا کر کے نوجوانوں کو اس کا عادی بناتا۔ وہاں حسین اور خوبصورت مغرب اور جزائر کی لڑکیاں ان پہاڑوں میں رہتی جنہیں وہ اپنی جنت کہلاتا تھا، وہاں کچھ دنوں تک ان نوجوانوں کو رکھتا تھا۔ وہ نوجوان اس کو اپنی جنت سمجھتے تھے، پی کر کے شراب اور یہی حشیش اور یہی تمام سب چیزیں، یہاں تک کہ میں آپ کو کیا بتاؤں اس کی خطرناکیوں کی ایک داستان ہے۔ اس نے ایک گروہ بنائی جس گروہ کا نام تھا فدائین کی جماعت فدائین۔ فدائین کا مطلب فدا ہونے والے، یعنی کچھ دنوں تک وہ اپنی اس جنت میں رکھتا تھا خبیث، اس کے بعد ان نوجوانوں کو وہاں سے نکال دیتا تھا باہر، تو وہ پھر وہاں جانے کی جب کوشش کرتے، عادی ہو گئے تھے نشوں کے، تو پھر وہ کہتا اگر وہاں جانا ہے اس جنت میں تو ہماری جو باتیں ہیں، ہماری جو شرطیں ہیں وہ تسلیم کرو، ہم دوبارہ وہاں تمہیں بھیجیں گے۔ وہ ان فدائین کے گروہ سے وہ اہل السنہ والجماعہ کے علماء کی، قائدین کی اور اسی طرح حکمرانوں کی کو قتل کرواتا تھا۔ وہ لوگ قتل کیا کرتے تھے، اور وہ فدائین اونچے اونچے عہدوں پر جا کر کے بھیس بدل کر اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑا خطرناک دور تھا وہ، جس دور میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے، پرورش ہوئی، تعلیم حاصل کی اور پلے اور بڑھے، اور وہ ایک عظیم محدث بنے، ایک بہت بڑے عالم بنے، اور یقیناً وہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی فقہ کے اندر انہوں نے دسترس حاصل کی، حدیثوں کے اندر دسترس حاصل کی، اور بڑے بڑے حنابلہ کے فقہا جو تھے وہ ان کے استاد تھے بغداد کے اندر۔ اللہ اکبر، اتنے بڑے عالم تھے، لیکن افسوس در افسوس ان کا ایک پہلو جو علمی پہلو ہے، یہ آج ہمارے یہاں بر صغیر کے اندر یا اردو طبقوں کے اندر یہ پہلو نہایت ہی دھدلایا ہوا ہے، ظلمت میں ہے، تاریکی میں ہے، اسے کوئی بیان نہیں کرتا، بلکہ ان کے تعلق سے عموماً ہمارے یہاں جو بیانات ہوتے ہیں وہ جھوٹی کرامتیں، کشتیوں کو واپس لانا اور جناب ڈوبی کشتیوں کو واپس لانا، مردوں کو زندہ کرنا، استغفر اللہ، گستاخیوں کا سلسلہ دراز ہوتے ہوتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب معراج، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عرش کی طرف، جب جبریل نے ساتھ چھوڑ دیا اور عرش کی طرف نہیں جا سکے تو اس وقت چڑھنے لگے تو تکلیف ہوئی، تو ایک کندھا آ کے لگا تو اس کندھے پر پیر رکھا، تو آپ نے پوچھا تو کون ہے؟ کہا میں آپ ہی کی امتی کا ایک فرد عبد القادر جیلانی ہوں۔ استغفر اللہ، یہاں تک مبالغے اور یہاں تک حضرت شیخ عبد القادر، بہت کچھ کہا گیا، مجھ سے زیادہ آپ حضرات یوٹیوب پر سنتے اور جانتے ہیں۔ یہ وہ بدعتی گروہ ہے، یہ وہ مشرکوں کا ٹولہ ہے جو انہی یہودی سبائیوں کی پیداوار ہے۔ جیسے کرسچنوں کو، عیسائیوں کو سینٹ پول نے گمراہ کیا۔ سینٹ پول کون تھا؟ یہ ایک یہودی تھا، اس نے سوچا ان کرسچنوں کو گمراہ کرنے کا کوئی نہ کوئی حربہ استعمال کرنا چاہیے۔ سینٹ پول نے ایک عقیدہ گڑھا اور سینٹ پول نے ان کے درمیان کرسچنوں کے اندر آ کر کے حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے زندہ ہونے اور ان کے بیٹا ہونے کا عقیدہ بتایا، اور کہا کہ میں زندہ ہوں، میں عیسیٰ مسیح کا اوتار ہوں، یعنی انہی کے اس میں آیا ہوں بھیس میں، اور عیسیٰ مسیح زندہ ہیں۔ ان کو عیسیٰ مسیح کو پھانسی دی گئی، لیکن اے لوگوں، عیسیٰ مسیح جو تھے یہ خدا کا بیٹا تھے، اور اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہونے کی وجہ سے لوگوں کے گناہوں کی مغفرت کے لیے وہ خود کو سولی پر انہوں نے چڑھا لیا۔ اعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ سینٹ پول نے ان کو گمراہ کیا۔ ایسے ہی شیخ عبد القادر جیلانی کے تعلق سے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے میں آپ کو کیا بتاؤں، ایسے عقیدے ان سبائی گروہوں نے، عبداللہ ابن سبا حضرت عثمان غنی کے دور میں، میں نے کئی دفعہ یہ ہسٹری، یہ تاریخ بتائی ہے، اس لیے یاد دلاتا ہوں کہ یہ جو دور ہے، یا ہر دور کے اندر، یہ تیسری صدی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے زمانے سے دور ہوتے امت جو ہے خرافات کے اندر تبدیل ہوتی گئی۔ محدثین کا زمانہ ختم ہوا، ائمہ کا زمانہ ختم ہوا، بدعتی اور اس طرح سے شرک اور بدعات پنپنے لگے، اور یہودیوں نے ریشہ دوانیوں کے ذریعے سے، اپنی سازشوں کے ذریعے سے اسلام اور مسلمانوں کو گمراہ اور ان کی جہالت سے فائدہ اٹھانا شروع کر لیا۔ الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے عزیزان محترم، اس ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرنا، یہ ایمان کی حفاظت کرنا، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہماری ہے، ورنہ شیطان ہر طرف سے لگا ہوا ہے، اور یہ ایمان اسی صورت میں بچ سکتا ہے کہ جب آپ کتاب اللہ
اور سنت رسولullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और पैरवी करेंगे। अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया कि इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया। ऐ लोगों, अल्लाह की तरफ से जो उतारी जा रही है जो बातें, उसी की पैरवी करो और इसके अलावा किसी और की पैरवी न करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस खुदू, अल्लाह के नबी अल्लाह ताला ने फरमाया आताकुमुर रसूल फखुदू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। रसूल जिस बात का तुम्हें हुक्म दे उसे ले लो और जिस बात से मना करें उससे रुक जाओ। अल्लाह ताला ने फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, इत्तिबा करो, पैरवी करो। अल्लाह तबारक व तआला का यह हुक्म है और प्यारे नबी हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि तरक्तुहुम अलल महज्जतिल बैदा लैलुहा कनहारिहा ला यज़ीगु अन्हा इल्ला हालिकुन। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, मैं तुम्हें एक ऐसी शाहराह पर छोड़े जा रहा हूँ, एक ऐसे रास्ते पर छोड़े जा रहा हूँ, एक ऐसे हाईवे पर छोड़े जा रहा हूँ जिसकी रातें भी दिन की तरह रोशन हैं, जिसकी रातें भी एक ऐसे दीन पर छोड़ के जा रहा हूं जिसकी रातें भी दिन की तरह रोशन है। इस सिराते मुस्तकीम से वही गुमराह हो सकता, भटक सकता है जो हिलाक और बर्बाद होने वाला हो। तो इसलिए मेरे अजीजों, हिलाकत और तबाही की राहों पे न जाओ, बल्कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो, उन्हीं की इत्तिबा करो हर मामले में। और दीन मुकम्मल है, यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, दीन मुकम्मल है, इसमें किसी को भी इंटरफियर करने का हक हासिल नहीं है, ना बढ़ाने का ना घटाने का, किसी को भी, किसी उम्मती को भी क़यामत तक लिए। और इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, रब ने फरमाया है कि हमने इसको उतारा है और हम इसकी हिफाजत करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आज तक 1400-1500 बरस हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे तूफान आए, बहुत सारी इख्तलाफात हुए, बहुत सारी हुकूमतें बदली, इस्लाम के नाम पर बहुत सारे लोगों ने इस्लाम को रुसवा बदनाम करने की कोशिश की, बट्टा लगाने की कोशिश की, दागदार करने की कोशिश की, इसकी छवि को बिगाड़ने की कोशिश की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर दौर में अल्लाह के बंदों ने, अहले इल्म ने, उलमा ने, सुलहा ने, किताब और सुन्नत के रखवालों ने, किताब और सुन्नत की चौखटों की निगरानी करने वालों ने अहले बिदात को भरपूर तमाचे दिए हैं, अहले बिदात को धुतकारा है, अहले बिदात को नंगा किया है दुनिया के सामने। अहले शिर्क और बिदात जो इस्लाम का लिबास ओढ़कर आए थे बिगाड़ने के लिए, उन दुश्मनान इस्लाम को अहले इल्म ने, अहले तकवा ने और उलमा और दीन के नेक और सालेह उलमा ने, अहले हक उलमा ने उन्हें बेनकाब किया है लोगों के सामने। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक उसकी हिफाजत हुई है। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारा ईमान और हमारा ईकान है कि क़यामत की सुबह तक इस दीन की हिफाजत होती रहेगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। चाहे जिस शक्ल में, चाहे जिस भेष में, चाहे जिसका नाम लेकर के आए, क्यों ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर बट्टे लगाने वाले इस्लाम का नाम लेकर के मुसलमानों को गुमराह करने आएंगे, इंशाअल्लाह ताला उनको बेनकाब किया जाएगा इंशाअल्लाह तबारक ताला। हमें किसी शख्सियत से दुश्मनी नहीं है, हमें उन अफकार और ख्यालात और झूठे नजरियात और बातिल अकीदों से दुश्मनी है जो उम्मत को जहन्नम की तरफ ले जाने वाले हैं, जो उम्मत को गुमराहियों की तरफ ले जाने वाले हैं। इसलिए हम ये मौजू खोल खोल करके आपकी खिदमत में रखते हैं। सहाबे कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम, जिनके दिलों की नजाफत और सफाई, तहरत और तज़किया और तकवा और परहेजगारी की शहादत कुरान करीम ने दी है। आज कितने मुसलमान कलमा पढ़ने वाले इस्लाम का लिबादा ओढ़कर आज इन्हीं सहाबा को गुमराह कहते हैं, इन्हीं सहाबा को गालियां देते हैं, इन्हीं सहाबा को झूठा करार देते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, लानतुल्लाह अलैहिम, अल्लाह की लानत हो ऐसे लोगों के ऊपर जो सहाबे कराम को गालियां दें, जो सहाबे कराम की गुस्ताखियां करें, सहाबे कराम को जो है क्या कहते हैं डायनामेंट करने की कोशिश करें। उनका वजह क्या है? इसलिए कि सहाबे कराम दीन की बुनियाद, सहाबे कराम दीन के रहबर हैं, रहनुमा हैं। दुश्मन ये चाहता है इनको सामने से हटा दो, बात ही खत्म, और फिर हम इनके ऊपर आने वाले जो है सही दीन को जैसे चाहेंगे हम मिटाएंगे। लेकिन इंशाअल्लाह तबारक व तआला ऐसा हरगिज नहीं होगा, ऐसा हरगिज नहीं होगा। खुद सहाबे कराम ने, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि एक शख्स ने ईदगाह में नफिल पढ़ना चाहा, ईदगाह में पहुंचा तो नफिल पढ़ना चाहा। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहां बैठे हुए थे। आपने देखा कि ये इरादा कर रहा है नफिल नमाज पढ़ने का। कौन सी नमाज पढ़ने का? नफिल नमाज पढ़ने का। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे मना किया, उसे कहा कि तुम जो है नफिल नमाज मत पढ़ो। वो कहता है मैं समझता हूं कि मुझे अल्लाह ताला नमाज पढ़ने पर अजाब नहीं देगा, नमाज पढ़ने पर कोई सजा अल्लाह नहीं देगा। जैसे आजकल बहुत सारे टेलीविजनों के ऊपर बैठे हुए
عجیب و غریب شکل و صورتیں بنائے ہوئے لوگ، مولوی یا مفتی صاحب اپنے آپ کو کہنے والے بیٹھے، کہتے بھی اللہ تعالیٰ نے منع تھوڑی کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع تھوڑی کیا ہے، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم یہ میلاد منا رہے ہیں، کہاں اللہ کے نبی نے منع کیا، کہاں اللہ کے رسول نے منع کیا، کہاں لکھا ہے قرآن میں، کہاں؟ ایسے اس زمانے کے اندر بھی موجود تھے، پیدا ہوئے صحابہ کے دور کی بات ہے، آج کے دور میں تو خیر کوئی مشکل نہیں ہے کہ نہیں؟ جب یہ صحابہ کے زمانے کی بات ہے تو آج کے دور میں تو پتہ نہیں کتنے لوگ، کیسے کیسے لوگ کس طرح سے کیا کہتے ہیں گمراہیت کے شکار ہوں گے۔ اس نے کہا حضرت علی سے کہ اَيُعَذِّبُنِ اللَّهُ عَلَى الصَّلَاةِ، کیا اللہ مجھے نماز پڑھنے پر عذاب دے گا، سزا دے گا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے یقین ہے کہ وہ ہر وہ عمل جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے اور اس کے کرنے کی ترغیب نہیں دی ہے، وہ عمل فضول ہے اور فضول کام حرام ہے، تو یقیناً اللہ کے نبی کی مخالفت کی وجہ سے اللہ تجھے عذاب دے گا، کیونکہ عیدگاہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نماز نہیں پڑھی۔ اللہ اکبر! سمجھ رہے ہیں بات کی نہیں سمجھ رہے؟ نماز کوئی بری چیز ہے؟ بولو۔ یا کہیں بھی کوئی بتاؤ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ میں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے؟ کہیں قرآن میں لکھا ہے؟ کہیں نہیں لکھا ہے، کہیں نہیں لکھا ہے منع۔ یہ ان لوگوں کے منہ پر تماچا ہے جو آج امت مسلمہ کے بیچارے بھولے بھالے لوگوں کو گمراہ کر، کہاں لکھا ہے کہ نہ کرو؟ کہاں لکھا؟ نیک کام ہے، اچھا کام ہے، ہم اچھا ہی تو کر رہے ہیں بھائی، وہ نمازی تو پڑھ رہا تھا، برا تو نہیں کر رہا تھا، لیکن حضرت علی نے اسے منع کیا۔ کیوں منع کیا؟ اسی لیے منع کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں آنے کے بعد کوئی نماز سوائے عیدین کے کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ، ہم نے جو کام نہیں کیا اور کوئی بندہ اسے دین سمجھ کے کر رہا ہے کرے تو وہ مردود ہے، وہ کام بھی مردود ہے اور وہ شخص بھی مردود ہے۔ عزیزان گرامی، صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ بدعتی ہے، یہ بدعتی اسی کو کہتے ہیں، اسی کو بدعت کہتے ہیں کہ دین سمجھ کر کوئی شخص نئی بات کا اضافہ کرے اور اسے ثواب سمجھے، اسی کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اس وقت بر صغیر کے محدث مانے جاتے ہیں، ہر فرقے کا لوگ ان کو اپنا امام کہتا ہے، فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک ایک بدعت ایجاد کرنے سے بہتر ہے کہ آدمی 100 زنا کر لے۔ 100 کیوں؟ وہ زنا کرنے والا کل کو توبہ کر سکتا ہے، وہ جانتا ہے یہ گناہ ہے، لیکن بدعت کرنے والا اسے توبہ کی توفیق جلدی نہیں ہوتی، کیونکہ جو وہ کام کر رہا ہوتا ہے وہ اسے حرام سمجھ کے نہیں بلکہ اسے دین سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے، اس لیے شیطان اسے توبہ کی توفیق نہیں دیتا۔ آج دیکھیے، آج بدعتیوں کی 80-85% مسلمانوں میں بدعتی موجود ہے، جی، ایمان کے بدعتی، عقیدوں کی بدعتی، عمل کے بدعتی، ہر دین کے اندر بدعتوں کے اوپر عمل کر رہے ہیں اور اسے دین سمجھ رہے ہیں۔ کسی قرآن خوانی والے کو کہہ دو بھیا یہ قرآن خوانی بدعت ہے، آپ کو منہ پہ مارے گا تماش کر کے، ابے قرآن پڑھ رہے ہیں، کوئی ہم کسی کی تو غیبت چغلی تھوڑی کر رہے ہیں، دین دیکھو وہ فٹ سے جواب دے گا، کیونکہ اسے دین نہیں پتا ہے، اس نے اپنے مرضی کا دین بنایا ہوا ہے۔ مولویوں نے اپنے شکم پروری کے لیے نیاز، فاتح، تیجے، دویم، سویم، چلم، شب برات کے حلوے، مٹھائی، 11ویں کا مہینہ اسی مناسبت سے، کیونکہ 12 ربیع الاول کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اور 11 ربیع الاول شیخ عبد القادر جیلانی کا مہینہ ہے۔ میں بھی بتاتا ہوں بہرحال بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحیح مسلم کے اندر من لعن اللہ من آوى محدثا، اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو کسی بدعتی کو پناہ دے، جو کسی بدعتی کو۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا نام لے کر لوگ خوب روٹیاں سینکتے ہیں، قطب الاقطاب، غوث اعظم، نظرت الى بلاد اللہ جمعا کخردلتین علی حکم اتصالی، استغفر اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں یہ شعر مشہور ہے کہ نظرت الى بلاد اللہ جمعا کخردلتین علی حکم اتصالی، کہ میں اللہ کی اس دنیا کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی پر رائی کا دانہ دیکھ رہا ہوں۔ یہ دعویٰ تو خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، لیکن آج 6ٹھی صدی میں شیخ عبد القادر جیلانی کے تعلق سے یہ قصیدے پڑھے جاتے ہیں ہمارے ہاں
کیا کہ صبح کا سورج ہو یا رات ہو یا دن ہو، جب بھی یہ آتے ہیں نکلتے ہیں تو شیخ عبد القادر جیلانی کی چوکھٹ پہ جا کے پہلے ان کے درگاہ پہ اجازت لیتے ہیں، تب یہ سورج اور چاند اور رات اور دن نکلتے ہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، کیا عقیدے نہیں گڑھے گئے، ہم کو آپ سے زیادہ مولوی نے بتایا ہے۔ الغرض حضرت امام دارمی رحمت اللہ بہت بڑے محدث ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سے حکم ابن مبارک نے بیان کیا، اور حکم بن مبارک کہتے ہیں کہ ہم سے عمرو ابن یحییٰ نے بیان کیا، عمرو ابن یحییٰ کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے باپ نے، میں نے اپنے باپ سے سنا، وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم نماز فجر سے پہلے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے دروازے پر جا کے بیٹھ جایا کرتے تھے، نماز فجر سے پہلے ہی جا کے ان کے دروازے پر بیٹھ جایا کرتے تھے، اور جب وہ گھر سے نکلتے تھے تو ان کے ساتھ ہم مسجد کے اندر چلے جاتے تھے ان کے ساتھ ساتھ۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا ابو عبد الرحمن، یہ عبداللہ ابن مسعود کی کنیت ہے، ابو عبد الرحمن ابھی گھر سے باہر نہیں نکلے؟ ہم نے کہا نہیں ابھی نہیں نکلے ہیں۔ یہ سن کر وہ بھی وہیں بیٹھ گئے، ہمارے ساتھ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد عبداللہ ابن مسعود باہر نکلے، ہم انہیں دیکھ کر کھڑے ہو گئے، اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے مخاطب ہو کر کے کہا، اے ابو عبد الرحمن، میں ابھی مسجد نبوی سے آ رہا ہوں، میں ایک نئی بات دیکھ کر کے آ رہا ہوں، حالانکہ جو بات میں نے دیکھی وہ الحمدللہ مجھے تو اچھی لگی، خیر ہی ہے۔ ابن مسعود نے کہا وہ کون سی بات ہے؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم نے دیکھا، اگر زندگی رہی تو آپ بھی دیکھ لیں گے، اگر زندگی رہی تو آپ بھی دیکھ لیں گے، اور وہ بات یہ ہے کہ کچھ لوگ نماز کے انتظار میں مسجد کے اندر حلقے بنا کر، یعنی راؤنڈ بنا کر، 10 آدمی 5 آدمی حلقہ بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کے ہاتھوں میں کنکریاں ہیں، اور ہر حلقے میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے جو ان سے کہتا ہے 100 بار اللہ اکبر کہو، دوسرا حلقہ 100 بار سبحان اللہ کہو، وہ کہتا ہے 100 بار الحمدللہ کہو، 100 بار لا الہ الا اللہ۔ یہ لوگ بیٹھ کر کے انہی حلق پڑھتے ہیں اسی کے اوپر۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا، میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں یہ حدیث بیان کرنا چاہی تھی لیکن بات دوسری طرف نکل گئی تھی، اس لیے میں آج یہ حدیث آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں تو عبداللہ بن مسعود نے کہا پھر آپ نے جب دیکھا تو انہیں کیا کہا؟ تو انہوں نے کہا، ابو موسیٰ اشعری نے جواب دیا کہ میں تو کچھ نہیں بولا، میں نے دیکھا اور آپ کے پاس چلا آیا تاکہ آپ کیا فرما رہے ہیں، آپ کی رائے کے انتظار میں نے اسے کچھ نہیں کہا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ نے انہیں یہ کیوں نہیں کہا کہ آپ اے لوگوں اپنے گناہوں کو ان کنکریوں پر شمار کرو، نیکیاں نہ شمار کرو؟ اللہ اکبر، میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ تمہاری کوئی نیکی ضائع نہیں ہوگی، ان کے اوپر اپنی گناہ شمار کرو۔ اور یہ کہہ کر عبداللہ بن مسعود مسجد کی طرف روانہ ہوئے، اور ہم بھی ان کے ساتھ گئے۔ عبداللہ بن مسعود نے حلقوں کے پاس جا کر کے مسجد میں آواز دی اور کہا، تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا یہ کنکریاں ہیں، ہم ان پر اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ اس کے بجائے تم اپنے گناہ شمار کرو، ان کنکریوں پہ گناہ شمار کرو۔ یہ جو تم اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ کہہ رہے ہو نا، یہ گناہ ہے تمہارے لیے۔ اللہ اکبر، گناہ ہے تمہارے لیے۔ کیوں بھائی؟ وہ اللہ اکبر کہنا گناہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا گناہ ہے، سبحان اللہ کہنا گناہ ہے، بولو۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود کیا کہہ رہے؟ گناہ شمار کرو، یہ گناہ ہے تمہارے لیے، میں اس بات کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ تمہاری نیکیاں ضائع نہیں ہوں گی، یاد رکھو، لیکن اس کے اوپر جو تم پڑھ رہے ہو یہ گناہ ہے۔ اور پھر کیا فرمایا سنو، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، تمہاری بربادی ہو اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں، ابھی تو تمہارے درمیان نبی کے صحابہ موجود ہیں اور کثیر تعداد میں موجود ہیں، ابھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بھی نہیں پھٹے، آپ کے چھوڑے ہوئے پیالے بھی ابھی نہیں ٹوٹے، برتن بھی نہیں ٹوٹے، اور تم اتنی جلدی ہلاکت کے شکار ہو گئے، بدعتیں تم نے گڑھ لی۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یا تو تم ایسی شریعت پر چل رہے ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، نہیں ہے، نعوذ باللہ، یا تو تم ایسی شریعت پر چل رہے ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، نعوذ باللہ، بہتر ہے، یا گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو۔ انہوں نے کہا، اے ابو عبد الرحمن، اللہ کی قسم، اس عمل سے خیر کے سوا ہماری کوئی نیت نہیں ہے، ہم تو نیکی کے لیے کر رہے ہیں، اجر و ثواب کے لیے کر رہے ہیں، ہمارا اور مقصد اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو
تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا ایسے کتنے خیر اور نیکیوں کے طلبگار ہیں جو خیر تک کبھی بھی نہیں پہنچ پاتے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ایک حدیث بیان فرمائی ہے کہ ایک ایسی قوم تم میں پیدا ہوگی جو قرآن پڑھے گی مگر قرآن ان کے حلقوم سے نیچے نہیں اترے گا۔ تحقرون صلاتکم عند صلاتہم، میرے صحابہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے۔ اللہ کی قسم لئن وجدتہم لقتلتہم قتل عاد، لیکن وہ قرآن پڑھنے والے، وہ سائنس کر بہترین نماز پڑھنے والے اگر وہ مجھے مل گئے تو میں انہیں قوم عاد کی طرح قتل کروں گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا اور فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود نے اللہ کی قسم کیا پتا تم میں سے کثیر تعداد میں بہت زیادہ انہی لوگوں میں سے تم لوگ ہو، شاید ایسے ہی لوگوں میں سے شاید تم لوگ ہو۔ یہ باتیں کہہ کر عبداللہ ابن مسعود ان کے پاس سے واپس چلے گئے۔ حضرت عمرو بن سلمہ کہتے ہیں کہ ان حلقوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو میں نے غور سے دیکھا ہے، اور نہروان کے اندر جو حضرت علی نے قتل کروایا تھا خوارج کو، میں نے ان میں سے بہت سارے لوگوں کو حضرت علی کے مقابلے میں لڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، کافر ہو چکے تھے، وہ نماز پڑھنے والے تھے، روزہ رکھنے والے تھے، اسلام کے دعوے دار تھے۔ صحابہ کو نبی نے فرمایا تم اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے ان کے مقابلے میں۔ یہ حکومت و سیاست کے دل دادا اسلام کا نام لے کر سیاسی گروہ بنا کر اس طرح سے حکمرانوں کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں۔ یہی وہ گروہ تھا، یہی وہ جماعت تھی جس نے حضرت علی کو بھی کافر کہا تھا اور حضرت امیر معاویہ کو بھی کافر کہا تھا۔ استغفر اللہ۔ عزیزان گرامی، بڑی دلدوز داستان ہے۔ الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سنتوں پر عمل کرنا ہے، بدعتوں پر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہنا اتبعوا ولا تبتدعوا، اے لوگو اتباع کرو، پیروی کرو۔ ابتداع یعنی بدعت نہ کرو، وہ چیز جسے لوگ دین کہہ رہے ہیں۔ میں ہوں کوئی بھی، اگر میں یہ کہہ رہا ہوں یہ دین ہے تو آپ کا یہ فرض بنتا ہے گریبان پکڑو معراج ربانی کی اور پوچھو کہ یہ دین ہے تو کہاں لکھا ہے کہ یہ دین ہے؟ کیا اللہ نے فرمایا ہے؟ کیا رسول اللہ نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اگر میں اس کی دلیل دے دوں کہ ہاں صحیح دلیل تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر خلاص مع السلام، ہم اسے ماننے کے لیے تیار۔ اب جبریل نہیں آنے والے، نہ کوئی نیا نبی نیا رسول آنے والا ہے قیامت تک۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ ہمیں اسی قرآن و سنت کو لازم پکڑنا ہے۔ عزیزان گرامی، میں آج کے حوالے سے آخری بات، اتنی بات سمجھنے کے بعد یہ بنیادی بات سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر کے عقیدے کے تعلق سے کچھ باتیں بتانا چاہ رہا ہوں۔ پیران پیر جیسا کہ میں نے بتایا یہ ایک عظیم شخصیت، عظیم محدث تھے رحمت اللہ علیہ، نیک اور صالح آدمی تھے، متقی اور پرہیزگار تھے۔ انہوں نے اس دور میں جب فتنوں کا زمانہ تھا ایسے نوجوان تیار کیے اور ایسے علماء تیار کیے جنہوں نے ان باطل پرستوں کا اور فلسفیانہ دماغ رکھنے والوں کا بھرپور مقابلہ کیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی یہ جو کشف و کرامات کے نام پر ڈفلیاں بجا رہے ہیں، ڈگڈگیاں بجا رہے ہیں اور اب دیگیں پکا کر کے کھا رہے ہیں، آؤ میں تمہیں کہتا ہوں اگر واقعی تمہیں شیخ عبد القادر جیلانی سے محبت ہے تو رب کعبہ کی قسم ہے اس منبر رسول سے میں ان کی باتیں آپ تک پہنچا رہا ہوں، غور سے سنو کہ وہ کس ایمان اور عقیدے کے مالک تھے۔ کیا وہ ایمان و عقیدہ ان کا تھا جو آج تم لوگوں کے سامنے ظاہر کر رہے ہو، جو تم انہیں پکار کر انہیں غوث اعظم، ان کا مددگار، بلکہ نہ جانے کیسے کیسے کرامات جھوٹے گڑھ کر منسوب کرو؟ کیا شیخ عبد القادر جیلانی کا یہی عقیدہ تھا؟ سب سے بڑی بات یہ ہے میرے عزیزوں، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے ہر ادا کے اوپر فدا ہوتا ہے اور اس کی اداؤں کو اپنے اندر داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کے بیانات، ان کی باتوں کے اوپر عمل کرتا ہے۔ صحیح محبوب وہی ہوتا ہے، صحیح چاہنے والا وہی معیار ہوتا ہے جو اپنے چاہنے والے کی اتباع اور پیروی کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ترازو اور معیار اور کسوٹی دیا مومنین کو اور فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے میرے حبیب کہہ دو لوگوں سے اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو
فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ تمہیں اپنا ولی اور دوست بنا لے گا، واللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہاری خطاؤں کو بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ کی محبت، اللہ محبت کرے گا تو تمہاری غلطیوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو جو کوئی محبت کسی سے کرتا ہے تو اس کے مطابق عمل بھی کرتا ہے۔ آج ہمارے بر صغیر کے ان خیراتی مولویوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، ان پیرانے پیر کا نام لے کر اپنی روٹیاں سینکنے والوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، آؤ شیخ عبد القادر جیلانی کا عقیدہ سنو۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ، الفتح الربانی ان کی کتاب ہے، معروف کتاب ہے، اور دو کتابیں، ایک غنیۃ الطالبین ہے جو اردو زبان کے اندر بر صغیر کے اندر موجود ہے، بنگلہ دیشی کے اندر بھی موجود ہے، پاکستان کے اندر بھی موجود، ہندوستان کے اندر بھی موجود ہے، اردو زبان کے اندر جا کے اس کے اندر پڑھو کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا عقیدہ کیا تھا۔ میں تو بتاؤں گا ہی، حوالے کے ساتھ بتاؤں گا۔ شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں الرحمن علی العرش استوى، اللہ عرش کے اوپر مستوی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے، اللہ اپنی ذات سے مستقر ہے، عرش کے اوپر مستوی ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن آج ان کے نام کی روٹیاں سینکنے والوں سے پوچھو اللہ کہاں ہے تو کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے، اللہ ہمارے دل میں ہے، اللہ ان کی خانقاہ میں ہے، اللہ ذرے ذرے کڑی کڑی میں ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے نزدیک وہ مومن اور مسلمان نہیں ہے جو اللہ کو ہر جگہ تسلیم کرتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں اللہ جو ہے عرش کے اوپر ہے۔ تمام ائمہ رحمہ اللہ، چاہے امام ابو حنیفہ ہوں، چاہے امام شافعی ہوں، چاہے امام مالک ہوں، چاہے امام احمد بن حنبل ہوں، سب کا عقیدہ ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ اللہ عرش پر ہے۔ لیکن بدبختی اور بدنصیبی ہے اس مردود گروہوں کے لیے، جماعتوں کے لیے، جو گروہ اور جماعتیں ہمارے ملکوں کے اندر امت کو گمراہ کر رہی ہیں، کہ کہتی ہیں اللہ ہر جگہ ہے، اللہ کڑکڑ میں ہے، اللہ ذرے ذرے میں ہے، اللہ پھول کی پتیوں میں، کوئل کی کوک میں اور بلبلوں کی چہچہاہٹ میں، نہ جانے کہاں کہاں اللہ کو تسلیم کرتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں اللہ رب العزت اپنے علم سے جو عرش پر ہے، وہ سمندر کے اندر رہنے والی مچھلیوں کی، زمین کے اندر تہوں میں رہنے والے ننھے منھے کیڑوں تک کو جانتا ہے اور اسے روزیاں پہنچاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کا عقیدہ تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے تمام اسماء و صفات کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کے ہاتھ ہے، اللہ کی آنکھیں ہیں، اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کے ہاتھ ہیں، اللہ کی پڈلی ہے۔ جب قیامت کے دن جہنم چلائے گی میدان بھشر میں ہمارا پیٹ نہیں بھرا تو اللہ اپنی یکشف عن ساق، جب اللہ پڈلی کھولے گا اور اس وقت مومنین سجدے میں گر پڑیں گے، تو پڈلی کا ثبوت قرآن میں ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں یہ جتنے بھی صفات ہیں، ہم بغیر تعویل کے، بغیر تشبیہ کے، بغیر کسی تکییف کے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العزت کے پاس یہ سب ہے۔ لیکن آج ان کے نام پر روٹیاں سینکنے والے، یہ جتنے بھی بدگڑے اود بتی والے، اگربتی والے، شیخ عبد القادر جیلانی، ان کا جا کے نام لو، ابھی آپ بات کرو گے آپ کے منہ پر تماچا مار دیں گے، ہیں یہ تو تم اللہ تعالیٰ کو یہ مانتے ہو، اللہ تعالیٰ کو یہ مانتے ہو۔ ان کو بولو یہ تمہارے پیران پیر کا عقیدہ ہے۔ کس کا عقیدہ ہے؟ اور یہی اہل السنہ جماعہ کا عقیدہ ہے، یہی امام احمد بن حنبل کا عقیدہ ہے، یہی امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام بخاری، ترمذی، سارے اہل السنہ والجماعہ کا یہی عقیدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ بہر میں بات اور مختصر کرتے ہوئے اب آگے چلتا ہوں۔ آئیے میں آپ کو شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب غنیۃ الطالبین سے کچھ حوالے بدعت کے تعلق سے، یہ تو عقیدہ بہت ہے ان کے عقیدے۔ آج جو لوگوں نے بدعقیدیاں بنا کے بزرگوں کے نام پر کھا رہی ہیں، صرف مسلمانوں ہوش کے ناخن لو، میری آواز جہاں تک جا رہی ہے، اللہ کے لیے یہ مکار ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ عیار ہیں۔ امام احمد بن امام سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا نام لے کر یہ شیخ عبد القادر جیلانی کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں میرا ایمان ہے، سنو ذرا، مذہبی تعصب کہہ لو یا مذہبی محبت کہہ لو شیخ عبد القادر جیلانی کی۔ شیخ عبد القادر کہتے ہیں کہ میرا ایمان ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کا ولی حنبلیوں کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ جو حنبلی مذہب میں ہوگا وہی اللہ کا ولی ہوگا۔ آپ غور کریں، ان کی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ کہاں ہیں آپ؟ یہ نہ جانے کس کو ولایت کی ڈگریاں دے کر کے روٹیاں کھا رہے ہیں۔ ابھی ایک مرا ہے، گھر کے اندر اس کو دفن کیا گیا ہے اور اس کا بھی مزار بنا کر اب قیامت تک کے لیے وہ بھی شرک، باقاعدے مولوی سجدے کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے ہاں رضوی جو مرا ہے ابھی، گھر کے اندر، قبرستان میں اسے دفن نہیں کیا گیا۔ نہ کیوں؟ قبرستان میں دفن کریں گے، جگہ کم رہے گی، مزار کہاں سے بنے گا، نذرانے ہدیے آئیں گے، دنیا دیکھے گی، لعنت کرے گی،
اب گھر کے اندر قبرے کے اندر اس کو گھر کے اندر دفن کیا گیا، وہاں نظر مزار بن گیا، جناب علی مزار بن گیا، پھولیں پتیاں صاحب یہ تو باقاعدہ دھندا ہے نا، کمانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ جیسے لوگ موجود ہیں مورکھ پہنچ کر کے ڈنڈوت ماریں گے، سجدے ہو رہے ہیں، نیا تازہ جس کے بارے میں نے پچھلے خطبے میں بتایا تھا، جس نے اذان سن کر کے کہا تھا ان کی اذان کوئی اذان ہے، یہ سور کی اذان ہے، سوچو اس کا مزار بنا ہوا ہے۔ یہ ہم ہیں ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے؟ اللہ سے توبہ کرو۔ آؤ شیخ عبد القادر جیلانی کی بات سنو۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی بات، میں اللہ رسول کی بات کرنے والا، لیکن ان کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ انہی کی محفل سجا رہا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، میری بات نہیں ہے۔ سنو شیخ عبد القادر کہتے ہیں، ہوشیار خبردار عقل مند مومن کے لیے بہتر ہے کہ قرآن کی آیات اور احادیث کے ظاہری معنوں کے مطابق ان پر عمل کرے۔ اللہ کتنی پیاری بات ہے، قرآن حدیث کے جو ظاہری معنی ہیں ان کے مطابق عمل کرے اور تابع دار رہے، قرآن و حدیث کا تابع دار رہے، نئی باتیں نہ نکالے، نہ اپنی طرف سے کمی بیشی کرے، نہ اس کی تعویلیں کرے۔ اللہ اکبر، کتنے بڑے امام تھے یہ، آپ غور کر سکتے ہیں ان کی باتوں پر۔ سنیے، ایسا نہ ہو کہ بدعت اور گمراہی میں پڑھ کر ہلاک ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ بدعت اور گمراہی میں پڑھ کر ہلاک ہو جائے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ پیروی کرو بدعت اختیار نہ کرو، یہی تمہارے لیے کافی ہے۔ دلیل دے رہے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی، پیروی کس کی کرو؟ بولو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بدعت نہ کرو، یہی تمہارے لیے کافی ہے۔ دلیل دے رہے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی، معاذ ابن جبل کا ارشاد ہے کہ پوشیدہ باتوں کی ٹوہ لگانے سے بچو، جو باتیں تم کو نہیں معلوم خواہ اس کی ٹوہ لگانے سے بچو۔ یہ مت کہو کہ فلاں چیز کیا ہے، سوال نہ کرو، دین کے بارے میں سوال زیادہ نہ کرو۔ کہتے ہیں جب مجاہد رحمہ اللہ کو حضرت معاذ کی اس حدیث کا علم ہوا تو انہوں نے کہا، ہم کہا کرتے تھے کہ یہ کیا ہے، مگر اب ایسا ہم نے کہنا چھوڑ دیا۔ سنت اور جماعت کے تعلق سے شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، چنانچہ ہر مومن کو چاہیے کہ سنت اور جماعت کی پیروی کرے، یہ اس کے اوپر واجب ہے۔ سنت اس طریقے کو کہتے ہیں جس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے، اور جماعت اسے کہتے ہیں جس پر چاروں خلفاء نے اپنی خلافت کے زمانے میں اتفاق کیا ہے، اس کو اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، سمجھ میں بات آئی؟ یہ کس کی تعلیم ہے؟ بولو، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ کا عقیدہ ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ چاروں خلفاء سیدھی راہ دکھلانے والے تھے، کیونکہ انہیں سیدھی راہ دکھائی گئی تھی، اللہ کے نبی نے انہیں سیدھی راہ بتلائی تھی۔ کہتے ہیں اور مناسب یہ ہے کہ اہل بدعت کے ساتھ میل جول نہ رکھا جائے، بدعتیوں کے ساتھ میل جول نہ رکھا جائے، نہ ہی ان کے ساتھ بحث میں پڑے، نہ انہیں سلام کرے۔ اللہ، بدعتیوں کو سوچ لو، جا کے لوگ قصیدے پڑھتے ہیں، ہمارے بھی بہت سارے مولوی صحیح العقیدہ کہنے والے ان اسٹیجوں پر بیٹھ کر ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کے رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، ان کو جنت کی دعائیں دیتے ہیں۔ ان بے غیرتوں کو علم نہیں ہے کہ جو لوگ تمہیں زندگی بھر کافر سمجھتے رہے، آج مرنے کے بعد وہ رحمت اللہ علیہ کیسے ہو گئے۔ بدعتی کبھی اہل سنت نہیں ہو سکتا، بدعتی کبھی جو ہے جھوٹا ہو سکتا ہے، مکار اور منافق ہے وہ۔ سنو، شیخ عبد القادر فرماتے ہیں کہ بدعتیوں کے قریب جانا، ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہیے، نہ ان کے ساتھ قریب جانا چاہیے، نہ ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، نہ ان کی خوشی کے موقع پر انہیں مبارکباد دو، نہ ان کے جنازے میں شرکت کرو۔ سر سے پیر تک بدعت و شرک کے اندر ہمارے یہاں یہ 80% 85 لوگ ڈوبے ہوئے ہیں، سوچ لو آپ۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، کون کہہ رہا ہے؟ یہ جن کی ڈیگیں ٹھنکاتے ہو وہی کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ ڈیگیں ٹھنکانا یہ سنت، بولو، 11ویں منانا یہ سنت، 12ویں منانا، شب برات کے حلوے مانڈے، رجب کے کنڈے، یہ سب سنت، یہ تیجے دویم سنت ہے۔ اور کیا چاہیے؟ سنو، کہتے ہیں اگر کہیں ایسے بدعتیوں کا ذکر ہوتا ہو تو ان کے بارے میں رحمت کے کلمے نہیں کہنے چاہیے،
یعنی انہیں رحمتullah علیہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ ان کے اوپر رحمت نازل کرے، بلکہ ان سے دور رہ کر ان سے دشمنی کی جائے، اور یہ دشمنی محض اللہ کے لیے ہو اور اس نیت سے ہو کہ ان کا مذہب جھوٹا ہے، ان کی دشمنی سے ہمیں ثواب ملے گا۔ او بیٹیاں بہنیں بیاہنے والوں سنو، بہت کوئی بات نہیں، کلمہ تو پڑھتا ہے نا، بیٹیاں بیاہ رہے ہیں، جا کے بیٹھ رہے ہیں، دعوتیں پھانک رہے ہیں، سب کچھ سنو۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا عقیدہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے اہل بدعت کو اپنا دشمن جانے، اس کے دل کو اللہ تعالیٰ ایمان سے بھر دیتا ہے، اور جو شخص انہیں اللہ کا دشمن جان کر ملامت کرے، لعنت کرے، ملامت کرے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے امن اور ایمان سے رکھے گا، اور جو ایسے لوگوں کو ذلیل کرے اللہ جنت میں انہیں 100 درجے دے گا۔ ایسے بدعتیوں کو جو ذلیل کرے، رسوا کرے، اللہ تعالیٰ جنت میں انہیں کتنے درجے دے گا؟ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ یاد رکھنا یہ، پھر مجھے نہیں کہنا کہ میں نے یہ باتیں کہی ہیں، یہ انہی لوگوں نے پیرانے پیر کے فرمودات ہے جن کے نام پر یہ لوگ تالیاں ٹھونک کر بجا کر روٹیاں کھاتے ہیں، 11ویں میلاد ہر مہینے۔ سنو، اس کے برعکس شیخ عبد القادر نے کہنے، اس کے برعکس جو شخص بدعتی کے ساتھ خندہ پیشانی سے مسکرا کر ملے، جو اس کی خوشی کا باعث ہو، اس شخص نے اس چیز کی حقارت اور تذلیل کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی، یعنی قرآن کریم اور وحی جو اللہ کے، اس کی تذلیل کر رہا ہے ایسا بندہ جو بدعتی سے مسکرا کر اور ہنس کے ملتا ہے۔ حضرت ابو مغیرہ نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ حضرت یہ سب انہی کے اقوال میں نوٹ کر رہا ہوں، جاؤ کتاب غنیۃ الطالبین میں اٹھا کے دیکھو، ایک بات بھی غلط ہو تو جو سزا چاہو میں تیار ہوں دینے کے لیے۔ سنو، لعنت ہو جھوٹ بولنے والے پر، بولو آمین۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، کہتے ہیں کہ ابو مغیرہ ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بدعتیوں کے اعمال قبول نہیں کرتا جب تک وہ بدعت سے توبہ نہ کر لیں، جب تک وہ بدعت سے توبہ نہ کر لیں تب تک اللہ ان کے اعمال کو قبول۔ فضائل ابن عیاض روایت کرتے ہیں کہ اہل بدعت کے ساتھ دوستی رکھنے والے کے نیک اعمال ضائع کر دیے جاتے ہیں۔ کرو دوستی، بٹھاؤ اسٹیجوں پر، پڑھو ان کے منہ میں منہ ڈال کر کے رحمتullah علیہ، جو کرو تعریف ان بدعتیوں کی، تمہارے اعمال خود ضائع برباد ہوتے ہیں۔ کیا ہے؟ سنو، اور اللہ تعالیٰ اس کے دل سے، شیخ عبد القادر فرماتے ہیں کہ جو بدعتیوں سے دوستی کرتا اللہ تعالیٰ اس کے دل سے ایمان کا نور نکال لیتا ہے، اور جو شخص اہل بدعت سے دشمنی رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے چاہے اس کے نیک اعمال تھوڑے ہی کیوں نہ۔ اللہ اکبر۔ سنو، کہتے ہیں تو اے لوگو کسی بدعتی کو جاتا ہوا دیکھو تو راستہ چھوڑ دو، راستہ چھوڑ کر دوسرے راستوں پہ چلے جاؤ، اس راستے پہ نہ جاؤ جس پر بدعتی جا رہا ہے۔ اتنی نفرت بدعتیوں سے، اللہ اکبر۔ فضیل ابن عیاض کہتے ہیں کہ میں نے سفیان ابن عوینہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو شخص کسی بدعتی کے جنازے کے ساتھ جائے جب تک واپس نہ آ جائے اللہ کا غضب اور اس کی لعنت اس کے اوپر اترتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بدعتی پر لعنت فرمائی ہے، فرمایا جو شخص دین میں کوئی نئی بات پیدا کرے یا بدعتی کو اپنے ہاں پناہ دے اس پر اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں اور سب انسانوں کی لعنت نازل ہوتی ہے۔ اس کے صرف اور اس کے عدل کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ صرف سے مراد فرض ہے اور عدل سے مراد نفل ہے، یعنی نہ اس کی فرض قبول ہوتی ہے نہ اس کی نفل قبول ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ جب مدینہ جاؤ تو جب مطار روڈ سے جانا تو بہت بڑا بورڈ وہاں لگا ہوا ہے، اس پہ یہ حدیث مبارک صحیح مسلم کی لکھی ہوئی ہے، پڑھ لینا۔ جی یہ پوری حدیث لکھی ہوئی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ ابو ایوب سختیانی سے روایت ہے کہ جب کوئی شخص کسی کو سنت نبوی کے بارے میں اطلاع دے، جب کوئی شخص کسی کو نبی کی سنت بتائے اور وہ جواب میں کہے کہ اس سنت کو اپنے پاس رکھو، مجھے صرف یہ بتاؤ کہ قرآن میں اس کے متعلق کیا حکم ہے، تو ایسا شخص گمراہ ہے۔ ایسا شخص کون ہے؟ گمراہ ہے۔ آئیے آخری بات، اہل بدعت کی پہچان شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں بیان کیا، میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ کہتے ہیں اہل بدعت کی بعض نشانیاں ہیں، سنو ذرا غور سے، اور واللہ ایک ایک نشانی تمہیں جا کے جانچو اپنے درمیان بدعتیوں کے بارے میں پتہ لگا لو، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ یہی نشانی شیخ عبد آج سے 6 صدی ہجری میں
شیخ عبد القادر جیلانی بتائی ہے یہ نشانی. کہتے ہیں اہل بدعت کی بعض نشانیاں ہیں جن سے وہ جانے اور پہچانے جا سکتے ہیں. نمبر 1، وہ حدیث کی تحقیر کرتے ہیں. وہ حدیث کی، صحیح بات ہے، کوئی بھی حدیث، یہ اپنے گھر کی حدیث بیان کر رہے ہو، یہ حدیث نہیں ہے، ہم نہیں مانتے، ایسا کہہ دے، تحقیر کرتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، زندیق کی پہچان یہ ہے کہ وہ اہل حدیث کو جھوٹا کہتا ہے. جو اہل حدیث کو جھوٹا کہے وہ زندیق. کہتے ہیں فرقہ قدریہ اہل حدیث کو مجبرہ کہتے ہیں، اور فرقہ جہمیہ اہل حدیث کو مشبہہ کہتے ہیں، اور رافضی شیعہ رافضی اہل حدیث کو ناصبیہ کہتے ہیں، ناصبی کہتے ہیں. اور یہ سب وہ کیوں کہتے ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں وہ اس لیے کہتے ہیں کہ انہیں اہل سنت کے ساتھ دشمنی اور تعصب ہے، اور اہل سنت کا صرف ایک ہی نام ہے، یعنی اہل حدیث. اللہ، یہ کس کا فرمان ہے؟ اب اسی پہ اگر ہم یہ کہہ دیں پیر بھی ملا تو اہل حدیث ہی ملا، ٹھونک کے، ہے کہ نہیں؟ اور پچھلے خود میں بتایا تھا یہ جو کنکر پتھر پوجتے ہیں یہ سارے مسلمان ہیں، تو ادھر بھی پجاری جتنے بھی پوج ہیں سب مسلمان، ادھر بھی جتنے پوج ہیں سب الحمدللہ پکے مسلمان ہیں. سنو آخری بات، اس کے سوا کہتے ہیں یعنی اہل سنت کا صرف ایک ہی نام ہے، یعنی اہل حدیث، اس کے سوا ان کا کوئی نام نہیں ہے. اور بدعتی، سنو وضاحت دیکھو، اللہ رحم فرمائے شیخ عبد القادر جیلانی کی قبر پر، اللہ انہیں جنت نصیب فرمائے. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ اور بدعتی جو اپنا لقب اہل سنت رکھتے ہیں یہ ان کے ساتھ، ان کے نام کے ساتھ لگاؤ نہیں کھاتا ہے، یہ جھوٹا نام ہے رکھے ہوئے ہیں، دھوکہ دے. جاؤ غنیت الطالبین صفحہ نمبر 185 186، مطبوعہ نعمانی آف سیٹ پریس دہلی نمبر 6، فرید بک ڈپو جامع مسجد دلی نمبر 6، اور لاہور کے اندر بھی یہ چھپی ہوئی مل جائے گی آپ کو اردو زبان میں. 1-2 صفحے ادھر، 1-2 صفحے ادھر فرق ہو جائے گا. عزیزان گرامی، یہ تھا شیخ عبد القادر جیلانی حنبلی رحمت اللہ علیہ، جن کے نام کے لوگ ڈھڈورے پیٹ کر اپنا پیٹ بھرتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیے. شیخ عبد القادر جیلانی ایسے ویسے آدمی نہیں تھے، نہ انہیں پکارا جائے، نہ ان سے مدد مانگی جائے. وہ اللہ کے نیک بندے تھے، صالح بندے تھے، جیسے سیدنا ابو بکر صدیق صحابی تھے، تابعی ان کے بعد ہوئے تبع، امام بخاری، امام ابو حنیفہ، یہ سب تھے. ایسے یہ بھی اللہ کے نیک بندوں میں سے ایک بندے تھے. بس اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کروڑ رحمتیں نازل فرمائے، اللہ ان کی لغزشوں اور خطاؤں کو معاف فرمائے. اور وہ فرشتے تو نہیں تھے لیکن اللہ اچھی باتیں تھیں ان کی، اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلائے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہ ہمیں حق کو حق دکھلا اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھلا کر اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہ عزت دے اسلام کو بھی، مسلمانوں کو، واذل الشرک والمشرکین، اور شرک و مشرکوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ذلیل و رسوا فرمائے. اللہ تعالیٰ بلاد حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، اولاد امور اور یہاں کے بادشاہ، حکمران، وزراء، اللہ جو کتاب و سنت کے اوپر انہیں چلنے والا بنائے، ان کی پیشانیوں کی کتاب و سنت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مسخر فرما دے. اے اللہ توحید و سنت کی حفاظت کرنے والا انہیں بنا دے، عدل و انصاف قائم کرنے والا بنا دے، ان سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا یابی عطا فرما، ہمیں جو قرض دار ہیں اللہ ان کے قرضوں کو دور فرما. اے اللہ ہمیں جو انتقال کر چکے انہیں کلور جنت نصیب فرما مولا. آمین یا رب العالمین. اے اللہ اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا. اے اللہ بارش نازل فرما دے مولا. اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا. اے اللہ ہم پہ بارش نازل فرما مولا. اے اللہ ہم پہ بارش نازل فرما مولا. اے اللہ بارش نازل فرما مولا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. ہمارے ماں باپ کے اوپر رحم فرما، ہمارے بھائی بہن اعزاء اقارب دوست احباب سب کے اوپر رحم فرما، اور سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما مولا. اے اللہ کورونا جیسی مہاماری سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے آل اولاد بال بچوں کی حفاظت فرما. اے اللہ جو انتقال کر چکے ہیں انہیں کروڑ جنت نصیب فرما مولا. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم.